أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم اچھا جی، سورہ حامیم السجدہ جو ہے، اس کا سیاق و سباق ساتھیوں کو معلوم ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ ایمان لا چکے تھے، اور حضرت عمر اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ، 2 عمروں میں سے مجھے ایک عمر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں عطا فرما دیا، دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ جبر استبداد کا دور تھا، تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سردار اور یہ تکبر کرنے والے لوگ جو اس بات پہ تکبر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال دولت ہے یا قوت زیادہ ہے، تو ان کو 2 اقوام کے واقعات بتائے، ایک عاد کا اور ایک سمود کا، اور بتایا کہ بھئی وہ لوگ تو غرق ہو گئے، اور جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یہ ہمارے سامنے بھی آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور اپنا فضل کرے۔ لیکن یہ جو ابھی سامنے دکھائی دے رہا ہے بات، کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، تو یہ جب بھی آئے گا نا وَيَوْمَ، تو اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہوتا ہے کہ اذکروا یوم، یہ ویسے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ وہ بھی کافی ہے کہ تم اس دن کو یاد کرو، تو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس دن اللہ کے دشمن اٹھا کر اکٹھے کیے جائیں گے الی النار، آگ کی طرف، اور پھر وہاں کیا ہوگا، فہم یوزعون، تو بتایا تھا کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک معنی ہم نے لیا تھا کہ وہ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جتنا جتنا کسی کا جرم ہوگا یا جو جو جرم ہوگا اس لحاظ سے ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی۔ آگے جناب کیا ہے، وہاں جا کے جو منظر آنا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اب یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ اور قسم کے سہارے بھی لیتا ہے، وہ جن لوگوں نے ان کو گمراہ کیا اپنی غلطیاں ان پر تھوپتا ہے۔ تو یہاں ایک حدیث پہلے تو سن لیتے ہیں، حدیث کا مفہوم، اور پھر ہم اس آیت کو پڑھیں گے۔ اور وہ حدیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکے گا تو اس سے پہلے ان کا حساب ہوگا، اور حساب کے اندر وہ فیل ہو جائیں گے، اور گواہیاں دینے والے اپنی گواہیاں دیں گے، تو وہ آگ میں جانے والے لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں اپنی گواہی کے علاوہ اور کوئی گواہی نہیں چاہیے، ہم اپنی گواہی کوئی معتبر سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا اللہ اور تمہارے ساتھ جو کرامن کاتبین میں نے لگائے تھے، ان کی گواہی کافی نہیں ہے؟ تو وہ جواباً کہیں گے کہ نہیں، ہمیں اپنی گواہی پاری ہے۔ مطلب ہے کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں دیکھیں، اب کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مور لگا دے گا، جو سورہ یاسین میں پڑھی تھی، اور ان کے اعضاء وہ بات کرنا شروع کر دیں گے، یہی پڑھا تھا نا وہاں۔ جی سر تو اب جو یہاں اعضاء آئے ہیں وہ 3 اعضاء آئے ہیں، اور آخری جو جلد ہے
اس کے اندر دو ہماری حصیات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہیں. تو ہم پہلے پڑھتے ہیں اس کو. حتی اذا ما جاؤہا، ہا کی ضمیر مؤنث مذکر؟ مونس. مؤنث. مونس. اوپر کون سی مؤنث چیز ہے جس کی طرف یہ نار. ضمیر جا رہی ہے؟ نار. نار. جی النار. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھی بار بار اس چارٹ کو یاد کریں جو ہم نے 17 چیزیں پڑھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. تو یہاں تک کہ جب وہ اذا ما آ رہا ہے، ہاں ایک اور نئی چیز بھی ہے اس کے اندر. اذا کے بعد اگر ما آ جائے تو ما تاکید کے لیے آتا ہے. ضرور. ساتھی اس کو نوٹ کریں ذرا جی. پہلے، ورنہ ماں کا ترجمہ آپ پوچھیں گے کہ ماں کا مطلب یا تو نہیں ہوتا ہے یا ماں کا مطلب ہوتا ہے جو چیز. دو چیز. لیکن اذا کے ساتھ ماں آ جائے تو وہ اذا کی تاکید کے لیے آئے گا. اب اس کا ترجمہ جو ہوا ہے وہ تو جب ہوا ہے، لیکن اس کا ترجمہ اچھا ہوگا جوں ہی، اسی وقت، جب وہ، جی جوں ہی، یہاں جوں ہی. تک کہ جوں ہی جاؤہا، وہ اس آگ پر پہنچیں گے. تو وہاں یہ جو حدیث میں نے بتائی ہے یہ وہاں ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے. تو شاہدہ ماضی ہے، لیکن یہ ہے قیامت کے بارے میں. تو اس کا ترجمہ کس میں کریں گے؟ فیوچر میں. فیوچر میں. مستقبل میں. جی مستقبل میں. کیوں کریں گے؟ کہ جیسے ماضی یقینی ہے، پتہ ہے ہمارے سامنے ایک چیز ہو چکی ہے، ایسے ہی یہ مستقبل میں ہونا ہے. تو یہاں تک کہ جوں ہی وہ اس آگ پر آئیں گے، شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم. تو ان کے سمع ہے اس کا فاعل، ابصار فاعل ہے، جلود فاعل ہے. تو ان کے کان، ان کی علیہم، ان کے خلاف. علا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے ان کے خلاف شاہدہ، گواہی دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ علا کے کافی سارے اپنا فیزز ہیں، ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. کیوں؟ بما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے. جی آپ پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ، یا اگلی آیت جو ہے وہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں. تھوڑا سا بیٹا اوپر کریں بس. جی اتنے یہاں ہیں. اب حدیث آگے چلتی ہے. حدیث آگے چلتی ہے کہ وہ اپنی جلدوں کو، جو اپنے اعضاء کو یہ کہیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، کہ ہم تو تمہیں بچانا چاہ رہے تھے، تم نے ہی ہمارے خلاف یہ گواہی دے دی. یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ تم نے ہمارے ہی خلاف گواہی دے دی، ہم تو تمہارے فائدے کے لیے کام کر رہے تھے کہ تم نہ جلو، تو اب تم نے ہمارے لیے گواہی دے دی. تو وقالو، تو وہ کہیں گے لجلودہم، 20. لجلودہم، اپنی جلدوں کو کہیں گے، لما شہدتم علینا، کیوں تم نے ہمارے خلاف، ترجمہ کریں، گواہی دی. میرے ساتھ رہیے گا. اب قالو، وہ کیا، وہ جو کان ہیں، وہ جو آنکھیں ہیں، وہ جو کھالیں ہیں، قالو اس کے اندر ہے. جی وہ کہیں گی، انطقنا اللہ الذی
ہمیں قوت گویائی، ہمیں بلوایا، ہمیں قوت گویائی دی جی اللہ نے، قالوا انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلوایا، الذی انطقا کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، ٹھیک ہے جی، جس نے ہر ایک چیز کو بلوایا، وَهُوَ خَلَقَكُمْ اول مرہ، اب وہ ان کے اپنے اعضاء ہیں اور اعضاء بول کے کہہ رہے ہیں کہ اسی نے ہی تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ کیوں جی، کیسا منظر ہے یہ جی اللہ ہے۔ کہ ہمارے کان، ہمارے آنکھیں، ہماری جلدیں یہ ہماری نہیں ہیں، کیوں جی؟ نہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، میری آنکھیں، میری چیزیں، تو یہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ منہ پر مور لگائے گا اور یہ سارے اعضاء ان کافروں کے یا ان مشرکوں کے، ان جہنمیوں کے، ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ ان کو کہیں گے اس وقت کہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، تو تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے، اس کا حکم مانتے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا والوں کے لیے ہے کہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سرداروں کو پہلی دفعہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اوپر والے جو ہیں وہ تو لوٹے ہوئے ہوں گے نا اللہ کی طرف، جی تو لہذا یہ مفسرین نے یہ بتایا کہ یہ جو آیت ہے یہ دونوں طرف اوپر بھی لگ جاتی ہے، اور یہ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں کو، تو ان دونوں میں سبق ہے ہمارے لیے۔ یہ اب مل کے کرتے ہیں حتیٰ کا ترجمہ، جی یہاں تک کہ یہاں تک کہ اذا ما، الگ کروا رہا ہوں، یوں ہی یوں ہی، اذا کا ترجمہ ویسے الگ سے کیا ہے؟ جب، جب لیکن اذا ما کا ترجمہ یوں ہی، یوں ہی جاؤہا، جی وہ اس پر اس آگ پر آئیں گے، وہ اس آگ پر آئیں گے، جی، یہاں تک کہ جو ہی وہ اس آگ پر آئیں گے، شاہد علیہم، جی، وہ گواہی اس دیں پر گے، گواہی دیں گے نہیں اس کے اندر نہیں ہے، ابھی یہ ہے کہ گواہی دیں گے ان کے خلاف، کون کہیں شاہد علیہم، گواہی دیں گے گواہی دیں گے گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی جلدیں، اور ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون، جی، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی اعضاء ہیں، پہلے بھی ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ نے تو ان کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ سچ کو سنیں، سچ کو دیکھیں، سچ کو محسوس کریں۔ تو جلود کا جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری قوت شامہ ہے، سونگنے کی قوت، وہ بھی جلد والی ہے، اور قوت ذائقہ جو ہے زبان، وہ بھی جلد والی ہے، وہ اس جلد کے اندر شامل ہے، وہ جلودہم۔ تو 5 حصے، پانچوں کی پانچوں اس جگہ پہ، تو 3 بھی کر لیں تو ہمارے خلاف تو کوئی ایک بھی گواہی اگر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں ان کفار کے خلاف، ایک بھی گواہی ان کا اپنا عضو دے دیتا ہے تو یہ ان کے خلاف گواہی ہو گئی نا جی۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے 2 گواہ تو کم از کم کہے ہیں، تو یہاں تو ماشاءاللہ 3 ہیں۔ جی وقالو، اگلی آیت،
اور انہوں نے کہا وہ اور کہیں گے اور وہ کہیں گے، جی یہاں کا انہوں نے کہا نہیں، وقالو اور وہ کون کہیں گے کفار و مشرکین کہیں گے یا آگ والے کہیں گے، لجلودہم اپنی اپنی جلدوں کو جلدوں سے اپنی جلدوں کو، وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے کیوں تم نے گواہی ہمارے دی خلاف ہمارے گواہی کیوں خلاف دی؟ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالو وہ ازا وہ کہیں کہیں تو گی وہ آزا کہیں گے، وہ آزا کہہ لیں، قالو جی وہ ازا وہ کہیں آزاد وہ کہیں گے عذاب ہے۔ وہ آزا کہیں گے، ان توقن اللہ الذی، ان توقن اللہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ہمیں اللہ نے دی، اللہ نے اس نے ہمیں، ہمیں قوت گویائی اللہ دی نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، جی، وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں، بولنے کی طاقت دی بلکہ اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی، الذی ان توقع کل شیء، جس نے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ تو ہم تو مطلب یہ ہے کہ زبان ہی ہماری بولتی ہے، تو اور بھی چیزیں جو ہے بولنے کی، چرند پرند جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی آواز نکالتے ہیں دنیا کے اندر، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر ایک چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جی اور اسی نے اسی تمہیں نے پہلی دفعہ پیدا کیا اور اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جی پروفیسر صاحب۔ حتی یہاں تک کہ اذا ما جاؤہا، جب جو ہی وہ آ جائیں گے اس آگ کے پاس، شاہدہ علیہم، تو وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، ان کی سماعتیں یعنی ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی بصارتیں یعنی ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی جلدیں یعنی ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے کہ جو وہ عمل کرتے رہے، وقالو، اور وہ کہیں گے یعنی انسان، وقالو، اور وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنے کھالوں سے، لما شہدتم، تم نے کیوں گواہی دی، علینا، ہمارے خلاف، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، قالو، تو وہ کہیں گے، انطقنا اللہ، اللہ نے یعنی اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی، الذی، کہ جس نے انطقن کل شیء، ہر چیز کو بولنا سکھایا، وہو خلقکم، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ انتقا، بلوایا، یا قوت بولنے کی طاقت، یہ الفاظ ہیں جلدی جلدی میں تھوڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن مطلب وہی ہے۔ اچھا جی، اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ انسان جرم کرتا ہے، بد اعمالیاں کرتا ہے، جو اللہ کو مطلوب نہیں وہ کرتا ہے، تو وہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس بد اعمالی کرتے ہوئے یا برا عمل کرتے ہوئے یہ جان لیتا ہے یا یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں عمل کرتا ہوں اس کو جانتا نہیں ہے، کیوں جی؟ جی اور ویسے چیز بھی یہ ہے کہ اگر بندے کو پتہ ہو، اس وقت میں عام طور پر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ بھئی اگر ایک کمرے کے اندر بندہ چوری کر رہا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ اس تالے کے سوراخ میں سے کوئی بچہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ چوری کرنا جاری رکھے گا یا چھوڑ دے گا؟ نہیں کرے گا نہیں کرے گا، چھوڑ دے جی جی وہ چھوڑے گا، لا جی محالہ یہ چیز ہے۔ تو یہ تو بچے کی بات ہے۔ اب اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ یار میں یا ایک بد کام کرنے والا بندہ
ایک بچے سے ڈرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ وہ علم رکھنے والا ہے اور اس کی علم کی کوئی حد نہیں نہیں ہے، وہ مطلق ہے، اور میں اس وقت دل کے اندر بھی جو چیز کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا بھی پتہ ہے۔ یہی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا ایمان کے اندر اللہ کی ذات کے بارے میں۔ جی سر، جی اور سر، جب بولنا ہے تو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان جو لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے سمجھ لیں، یا ممکن ہے ان کا ایمان ہی ایسا ہو۔ لفظ آ رہا ہے وما کنتم یستترون، نہیں تستترون تستترون، ساری جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی۔ تستترون، اس کو سمجھنا ہے ذرا، اس کے اندر کون سا لفظ ہے؟ سطر ستر، بالکل۔ ستر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو چھپانا ہے چھپی وہ ہوئی چیز، ہمارا انسان کا ستر ہے۔ تو یہاں ہوگا تستترون، لفظ آ رہا ہے، سین تے بھی ہے، اور تے اس وجہ سے پہلی ہے تے کہ تم۔ اب استترون، تستترون، یستترون یہ الفاظ ہیں، اور سین تے تے رے یہ مادہ بنتا ہے، باب استفعال تقریباً بن رہا ہے۔ تو اب یہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی لگاؤ نہیں ہے کہ بھئی اس کی طرف پڑھیں کہ باب استفعال ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ لیکن یہ جو فعل ہے نا، یہ ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو فعل سنے ہوئے ہیں آپ نے مشکل نہیں۔ انگلش میں؟ اچھا، وہ ہوتا ہے کہ فعل لازم اور فعل متعدی۔ لازم وہ ہوتا ہے کہ جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جی اور متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ عربی کے اندر یہ جو تستترون، یہ لازم بھی آتا ہے متعدی بھی آتا ہے۔ تو پہلے میں لازم کا ترجمہ کرتا ہوں جی، جی کہ ما کنتم تستترون، اور نہیں تھے تم چھپتے، نہیں تھے تم چھپتے۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ نہیں تھے تم چھپاتے، یعنی کہ کوئی، اب یہ لازم ہے یا یہ متعدی ہے کہ تم کام کرتے ہوئے، کوئی برا کام کرتے ہوئے نہیں چھپاتے تھے اس بات سے۔ تو ترجمہ بنے گا، اس کو ذرا میں دیکھ لوں، اور تم نہیں کیا ہے جی؟ چھپاتے، کہ تم نہیں چھپتے تھے یا تم نہیں چھپاتے تھے، کر لیتے ہیں جی، تم نہیں چھپاتے تھے جی۔ اب بریکٹ میں ہے برا کام، مگر اس بات پر کہ ان یشہد علیکم سمعکم، کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے۔ نہیں تم چھپاتے تھے اس بات کو کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے۔ گواہی دیں گے۔ اچھا، اب جو بہت سارے افراد ہیں نا، انہوں نے کہا ہے جی کہ لام اضافی ہے یہاں جی، یہ تاکید کے لیے تو آ گیا ہے، لیکن اس کے معنی ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ ایک بندے نے کیا بھی ہے، اور ہم اگر ترجمہ اس کا کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ لا کی طرف سے ہو جائے گا۔ دوبارہ میں کرتا ہوں، اور نہیں تھے تم چھپاتے اس بات کو کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، ولا ابصارکم، اور نہ ہی تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور نہ ہی تمہاری جلدیں، ولیکن ظننتم، ترجمہ اور کریں، لیکن تم گمان کرتے تھے، لیکن تم گمان کرتے تھے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، لا یعلم، نہیں جانتا، کثیرن، بہت سی چیزوں کو، مما، ان میں سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔
اب میں یہ کروں گا کہ تھوڑی سی وہ ایک ہم نے ایک رول بنایا تھا کہ زنان کے بعد انا آ جائے تو اس کے معنی یقین باقی ساتھی نہیں بولے ضرور بضرور. نہیں، زنان کے بعد، زنان کا مطلب گمان کرنا. جی انا آ گیا تو یا تو پھر یہ ہے کہ بے شک وہاں لگانا پڑے گا، یقیناً وہاں لگانا پڑے گا. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ لیکن تم یقین کرتے تھے. اب انا کا ترجمہ کریں گے کہ، انا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ تم یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس میں سے بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا. جی یہ تھا تمہارا. تو لہذا پتہ کیا چلا کہ جب تم کوئی بد اعمالی کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، تو اس وقت اللہ پر تمہارا ایمان تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا نا بھائی، نہیں تھا. ایمان کامل تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، سمیع ہونے کی، بصیر ہونے کی، علیم ہونے کی، حکیم ہونے کی، یہ ساری صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مطلق ہیں. جی وہ ساری چیزوں کو ولا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین اور آسمان جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو سمایا ہوا ہے. وہ اس کی طاقت ہے اور طاقت اس کی صفات ہیں. تو اب تھوڑی دیر کے لیے آدمی یہ کہے کہ مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا، میں یہ کام کر لوں، اور یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کفار کی بات ہو. لیکن یہاں جو سیاق و سباق ہے وہ کافروں کے بارے میں ہے. تو اب ذرا اس کو احتیاط سے کریں گے، اس لیے کہ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں فائل بڑا لمبا ہے. وما کنتم تستترون. جی ترجمہ کریں ذرا، کوشش کریں. اور تم نہیں چھپاتے تھے، اور تم چھپاتے نہیں تھے، اور تم چھپاتے نہیں تھے، اور تم چھپاتے نہیں تھے. اب بریکٹ میں لگا لیں اس بات کو، اس بات کو، یہ بریکٹ میں ہمارے لیے، ورنہ عربی کے عربی سمجھ جائیں گے. اور تم چھپاتے نہیں تھے اس بات کو ان یشہد علیکم سمعکم. جی تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے. ہاں، کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے. مطلب کہ تم تو ببانگے دہل کوئی چھپاتے نہیں تھے اور تمہیں یقین ہی نہیں تھا کہ بھی تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. یہی مطلب بنتا ہے نا جی؟ جی سر. جی. اور نہیں تم چھپاتے تھے اس بات کو کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ذرا کہہ دیں. اور نہیں تم چھپاتے اور تم نہیں چھپاتے تھے اس بات کو کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور نہیں چھپاتے تھے اس بات کو کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے. ولا ابصارکم، اور نہ ہی تمہاری آنکھیں، اور نہ ہی تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی. ولا جلودکم، اور نہ ہی اور نہ ہی تمہاری جلدیں، اور نہ ہی تمہاری جلدیں. ولیکن ظننتم، لیکن تم گمان کرتے تھے. آپ گمان کرنا ہے یا یقین والا کرنا ہے؟ تو گمان کرنا ہے تو گمان والا کر لیں، تو پھر انا کا مطلب بے شک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی ساتھی، کیا کہتے ہیں؟ یقین والا کریں گے تو پھر انا کا مطلب کی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو لیکن تم یقین رکھتے تھے، یہی ہے جو ان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. لیکن تم یقین رکھتے تھے ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالی لا یعلم، نہیں جانتا کثیرن، بہت سی چیزوں کو، بہت سی باتوں کو، بہت سی چیزوں کو، مما تعملون، ان چیزوں میں سے جو تم کرتے تھے، جو تم عمل کرتے ہو، ان میں سے جو تم کرتے تھے.
तुम अमल करते थे। बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। क़यामत का मंजर है तो यहाँ यही चीज आनी है। तो हमने कर लिया जी इसका तर्जमा। जी सर, हो गया जी। अब एक आगे कर लेते हैं और फिर डॉक्टर दाऊद साहब से कहते हैं कि वो करें जी। आगे है वज़ालिकुम। तो अब तर्जमा इसका जो जितना भी देखे हैं तर्जमा इसका यही है, वज़ालिकुम यही जी जी यही। कुम का तर्जमा आमतौर पर नहीं किया, कहा कि ये एक मुहावरा है जिससे कि माने नहीं होते एक्सप्रेशन के। तो वज़ालिकुम हम करते हैं और यही है तुम्हारे लिए। अब फाइल इसका बहुत लंबा है, जरा उसको देखिएगा। मैं पहले पढ़ता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि फाइल कितना है। ज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम, ये पूरा जुमला है कि ये तुम्हारा वो जन है, वो गुमान है जो तुम अपने रब के बारे में गुमान करते थे, जिसने अर्दाकुम तुम्हें बर्बाद कर दिया जी। जी तो फाइल लंबा हो गया जी, लंबा जी। हो गया। तो ये है, मतलब है कि इसको तर्जमा करते हुए मुश्किल पेश आई मुझे भी, तो मैंने कहा कि भाई इनको पहले बता देंगे। तो फअस्बाह तुम, अब असबाहा बहुत सारे मानी है, ये फेल नाकिस भी है और फेल कामिल भी है। फअस्बाह तुम हो गए, तो जी तुम हो गए मिनल खासिरीन, खिसारा उठाने वालों में से। ठीक हो गया जी। जी जी तो अब असल में क्या है वो इरादा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो गुमान किसी के बारे में हम करते हैं अल्लाह के बारे में, ये गुमान कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम छुप सकते हैं, ये गुमान गलत। क्यों जी? जी तो आप मेरे साथ सही। पढ़ें, वज़ालिकुम, और 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 ये है यही तुम्हारे लिए। ये हम अपना तर्जमा करते हैं ज़ालिका लकुम, ये है तुम्हारे लिए। करें वज़ालिकुम, और ये है और ये है और ये तुम्हारे है लिए तुम्हारे ये है लिए तुम्हारे लिए ज़न्नुकुमुल्लज़ी, तुम्हारा तुम्हारा गुमान, तुम्हारा गुमान। तुम्हारा वो गुमान। ज़न्नु यहाँ फेल है जी। ज़न्नुकुमुल्लज़ी, तुम्हारा वो गुमान। ज़नन तुम बिरब्बिकुम जी, जो तुमने अपने जो रब के तुम बारे में तुम जो अपने तुमने रब के अपने बारे रब जी के में बारे जो में तुमने अपने रब के बारे में किया। अर्दाकुम, उसने तुम्हें, जो तुम्हें तो बर्बाद कहें कर जरा दिया। अर्दाकुम अर्दाकुम, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। जी। उस जन ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, ये उसके साथ जन लगा लें, उस गुमान ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। ठीक है जी। जी तो सबक क्या मिला कि अल्लाह के बारे में जन भी ज़हन के अंदर लाना, सिर्फ गुमान, ये भी गलत, जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तो अपना जन कभी भी आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और ईमान उसकी तरफ आ जाएं। तो ये है तुम्हारा वो जन जो तुम अपने रब के बारे में करते थे, जिसने तुम्हें, जिस बर्बाद कर जन ने दिया, तुम्हें, बर्बाद कर अर्दा तुम्हें दिया। रद्दी बर्बाद से कर निकला दिया। है भाई, रद्दी, रद्दी ये समझे ना, रद्दी जी वो उसी से अर्दा है, तबाह बर्बाद करना जी। जी, तो तुम्हें बर्बाद कर दिया। फासबाह तुम मिनल खासिरीन, तो तुम तो तुम तो खसारा तुम उठाने वालों में से हो गए। से हो गए। से हो तुम गए। खसारा उठाने वालों में से हो गए। बेटा ऊपर करो और फिर मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा शुरू से ही करें, एक आयत और पढ़ लेते हैं जी। एक जी, आगे लफ्ज थोड़ा मुश्किल है, वक्त हमारे पास कम है। प्रोफेसर, मेरा ख्याल है फ़इन यस, ये आयत पहले करवा लें, ये जरा थोड़ी सी जी मुश्किल है, ये करवा लें हाँ एक जी, मरतबा। अगली जो आयत है ना उसके अंदर यस्तातिबु पहले पढ़ा हुआ है हमने। तो जी पहले डॉक्टर साहब जी आप जी, पहले ये एक करवा एक मर्तबा मतलब कर दें और फिर डॉक्टर जुल्फकार साहब को कहेंगे बेटा शुरू से लगाओ जहां से हमने शुरू किया था।
جی بس ٹھیک ہو بس، اور آپ نے آہستہ آہستہ ساتھ اوپر لیتے جی جانا ہے. جی ڈاکٹر. جی جی حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جو ہی وہ اس آگ پر آئیں گے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے. وقالوا لجلودہم، تو وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی دی. قالوا، تو وہ اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم نہیں چھپاتے تھے نہیں اس تھے بات کو، تم چھپاتے، اور نہیں تھے تم چھپاتے، یہ کر لیں. جی. جی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہیں تھے تم چھپاتے اس بات کو، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور نہ ہی تمہاری آنکھیں اور نہ ہی تمہاری جلدیں. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، اور لیکن تم یقین کرتے تھے کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی چیزوں کو ان میں سے جو تم عمل کرتے تھے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، وَذَلِكُمْ، اور یہ ہے تمہارے لیے، ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، کہ تمہارا تمہارا وہ وہ گمان، گمان. یہ ہے تمہارے لیے تمہارا وہ گمان جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے تھے. ارداکم، اور اسی ظن نے یا اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. ہو گئے. جی بس بیٹا ادھر ہی رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ آخری آیت جی کا میرا خیال اتنا وقت ہوگا. آخری آیت کا کر دیں. ٹھیک ہے جی. وَذَلِكُمْ، اور یہ ہے تمہارے لیے، ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں، جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے تھے. ارداکم، اس گمان نے تمہیں برباد کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. جی غلام سرور بھائی ہیں؟ نہیں ہے. جی تو وما کنتم سے بھی لیکن وقت تھوڑا اگر ہے تو وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم